اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 12واں پارہ ہے۔ اس میں سورہ ہود اور سورہ یوسف آئی ہے۔ 16 رکوعات ہیں۔ رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 10 تک سورہ ہود سے متعلق ہیں۔ رکوع نمبر 11 سے رکوع نمبر 16 تک سورہ یوسف سے متعلق ہیں۔ رکوع نمبر 1 کا موضوع ہے قوموں کو دعوت دی گئی کہ وہ اجتماعی طور پر خدا کے حضور پلٹیں، اپنے رویے کی اصلاح کریں اور اجتماعی توبہ کریں۔ یہ 4% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کا بیہیویئر مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے۔ جب نعمتیں دی جاتی ہیں تو اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، جب نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، پھر اس کی مصیبت جب دور ہو جاتی ہے تو اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے۔ یہ 5% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 سے رکوع نمبر 9 تک یعنی 32% اس پارے کا مضمون تفصیل کے ساتھ انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا، قوم ثمود کا، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کے حوالے سے، ان قوموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے اور اس سے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ یہ بتایا کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پنش کیا بعض وجوہات کی بنیاد پر۔ جب بھی زمانے میں وہ برائیاں، وہ غلطیاں لوگ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ رکوع نمبر 10 میں امت کو وارننگ دی گئی اور بتایا گیا کہ تم میں سے ایسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوئے جو اولو بقیہ ہے، نیکیوں کو باقی رکھنے والے، خیر کی طرف دعوت دینے والے، فساد کو روکنے والے اور مصلح لوگ، یہ تمہارے درمیان ہونی چاہیے۔ اس طرح کے لوگ جب نہیں تھے قوم عاد میں، قوم ثمود میں، قوم شعیب میں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ یہ 5% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 سے رکوع نمبر 12 میں پھر انسانی بیہیویئر کا مضمون آیا کہ وہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی دنیا پرستی ہے۔ دنیا کی دولت جب ملتی ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا، ایروگنس کا شکار ہو جاتا ہے، انبیاء کے ساتھ مخاصمت کا رویہ اختیار کرتا ہے، حق کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ حق اس کے آگے اپنی حیت بدل لے، اپنے پرنسپلز بدل لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے بارگیننگ کی تھی کہ آپ ایک قرآن کو بدل دیجئے، اس کی آیتوں کو بدل دیجئے اور آخرت کو بھلا کر اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے، یہ ان لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ یہ 27% ہے۔ رکوع نمبر 11 سے رکوع نمبر 16 تک سورہ یوسف کا پہلا پارٹ ہے۔ سورہ یوسف کا دوسرا پارٹ کل آئے گا۔ خواتین و حضرات، اس طرح سے اس پارے کے مضامین پر ہم نے ایک سرسری نگاہ ڈالی ہے۔ اب حسب معمول آج 2 اسباق کو لیتے ہیں۔ آج کا پہلا سبق اور رمضان کے کی لیسنز میں سے لیسن نمبر 23 یہ ہے بیویئر، امت کو آگاہ کیا گیا، ویلتھ ول کاز ریبیلین، دولت کی فراوانی قوموں کے اندر جذبہ بغاوت کو پیدا کرتی ہے۔ آپ کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس صورت کے اندر بتائی گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک حدیث جو بہت معروف ہے، الفاظ کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ کئی کتابوں میں آئی ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا۔ الفاظ کی کچھ تبدیلیاں اور حدیثوں میں آئی ہیں۔ آپ نے بنیادی طور پر یہ فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا اور اس کی بہنیں، اس جیسی اور بعض صورتیں،
علماء کرام نے اس پر غور کیا کہ اس صورت کے اندر آخر کون سی بات ہے جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے گھلنے لگے، اندر سے پریشان ہونے لگے، یا یہ کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہونے لگا، یا آپ نے محسوس کیا کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اس صورت کے ذریعے سے کیوں پیدا ہوئی، اس پر ریسرچ کیا گیا۔ مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پہلے امیر جماعت، انہوں نے اس پر ایک بہت شاندار مضمون لکھا ہے، اور جتنے مختلف آراء ہیں قرآن کی بنیاد پر وہ وزنی آراء نہیں ہیں، تو انہیں ثابت کیا اور ان کی نگاہ میں جو مناسب بات ہو سکتی ہے اسے واضح طور پر لکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں قوموں کے عذاب کا تذکرہ آیا ہے، سورہ ہود ہی کیا ہے، اور سورتوں میں بھی قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان کا ذکر آیا ہے، تو سورہ ہود نے کیوں بوڑھا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ بات تھی جس سے نبی نے محسوس کیا اپنے اندر کمزوری کے آنے کا، بڑھاپے کے آنے کا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مناظر قیامت اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی صورت میں کیا اکثر بیشتر صورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، تو اس صورت نے آپ کو بوڑھا کیوں کر دیا؟ تیسری وجہ لوگ بیان یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مضبوطی سے جمے رہیے، ایسی ہی بات سورہ شورا میں بھی ہے اور دیگر صورتوں میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ مکنز صحیح خدائے ذوالجلال والاکرام اس کی اصل حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس لیے آپ گھلے جا رہے تھے۔ یہ اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ قدر پہچاننا چاہیے تھا۔ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آف دیئر لیڈرز، مکہ کے جو لیڈرز تھے ان کا جو بیہیویئر تھا، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا جو بغاوت کا رویہ تھا، اسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے۔ یہ بھی ایک معلوم و معروف بات ہے، آخر سورہ ہود ہی سے اسے کیوں جوڑا جائے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ مسلمز ول انڈلج ان ورلڈلی میٹرز، یہ کسی حد تک بات صحیح ہے کہ مسلمان آگے چل کر تاریخ میں ایسا ہوگا کہ دنیا کی دولت اور ثروت انہیں جب ملے گی اور عیش و عشرت کے زمانے ان پر جب گزریں گے تو ان میں بغاوت کا جذبہ ہوگا، دین سے دوری ہو سکتی ہے۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 112 میں تاکید کی گئی فاستقم کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ استقامت کے ساتھ جمے رہیے۔ ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ پرانے دین کو چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور آپ کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، یہ سب مل جل کر خدا کے راستے پر گامزن رہیں۔ ولا تطغوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو یہ تعلیم دی گئی ولا تطغوا، طغیانی کا رویہ اختیار نہیں کرنا، سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرنا، بغاوت کے جذبات کو فروغ پانے کا موقع نہیں دینا۔ انہ بما تعملون بصیر، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ بہت بصیر ہے، وہ باریک نگاہ رکھتا ہے، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے جذبات تک سے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ یہ آیت نہ صرف یہ ہے کہ استقامت کی تاکید کرتی ہے، بلکہ اس میں بات کا جو ٹکڑا ہے ولا تطغوا، اس میں نہیں کا پہلو، جب نہیں کا پہلو آتا ہے تو امر کے پہلو کی تاکید ہوتی ہے، یعنی جس بات کو پازیٹیولی کہا گیا اسی بات کو جب نیگیٹیولی بھی نریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پازیٹیو جو کمانڈ آیا ہے اس کو سٹرنتن کیا جاتا ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی بات کہی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اصل میں یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے، سب کے لیے آزمائش ہے، مومنوں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ دنیا ہمارے لیے یہاں جینا ہے، یہاں کی دنیاوی زندگی کو سنوارنا ہے، دنیا کے معاملات کو درست کرنا ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن دنیا ہماری ہتھیلی پر رہنی چاہیے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اسے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن بتاتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں بتایا گیا کہ جو دنیا چاہتا ہے، اس کی زینتیں چاہتا ہے، اسے ہم وفا کر دیتے ہیں، یہی ہم اس کے اعمال کا بدلہ یہیں دے دیتے ہیں، اور اس کی کوششوں میں ذرا برابر ہم کمی نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، دنیا ہی کو متمع نظر بنائیں، دنیا ہی کو آبجیکٹ بنائیں، دنیا ہی کے لیے سب کچھ گزار لیں زندگی، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، الا النار، آگ کے علاوہ انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے کیا، ان کا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، اس دنیا میں جو کچھ کیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اعمال کیے ہوں گے اس کا کوئی صلہ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ وارننگ دی گئی کہ دنیا اور اس کے پیچھے بھاگنا اور اسی کو سب کچھ بنا لینا، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، زندگی اسی میں بتا دینا، بلکہ یہ ہے کہ زندگی ہم نہیں بتاتے، دنیا ہماری زندگی کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ہم ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہے، دنیا ڈرائیور سیٹ پر ہے جو ہماری زندگی کی گاڑی کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے اور گاڑی کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں بڑی تباہی آتی ہے، قومیں صحیح راہ سے ہٹ جاتی ہیں، قومیں اپنی منزل کو کھوٹی کر دیتی ہیں، اور ان کا جو راستہ کامیابی کا تھا وہ راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی، آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بتایا لوگوں کو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، مردہ بکری کو کون خرید سکتا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، ایک مردہ بکری کی حیثیت تمہاری نگاہوں میں جتنی ہے ویسی ہی اس دنیا کی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر اتنی بھی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، یعنی اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی سمندر میں کشتی میں جا رہا ہو اور سمندر کے پانی میں انگلی کو ڈبوئے تو انگلی میں جتنا پانی آئے وہ یہ دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو انعام ہے، جو اکرام ہے، جو ابدی آرام کی چیزیں ہیں، جو جنت ہے اور جنت کی جو عیش ہے وہ سمندر کے برابر ہے، اور یہ دنیا اس انگلی میں لگنے والے پانی کے 2 قطروں کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرو۔ مسافر کم ساز و سامان کے ساتھ سفر کرتا ہے اور اپنی منزل پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، تو تمہاری منزل آخرت ہے، تمہاری نگاہ وہاں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ہم جب رحمت دیتے ہیں ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور جب اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ، جب مصیبت کو دور کرنے کے بعد پھر ایک اور بار نعمت ہم دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے میرے سارے دریدر پار ہو گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ پھولا نہیں سماتا، وہ فخر کرنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سوائے ایمان والوں کے۔ میں نے بارہا بتایا ہے کہ قرآن میں جب بھی ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لگایا جاتا ہے۔ جو برا بیہیویئر ہے وہ ایمان کے بغیر ہوتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو انسان کا کریکشن ہو جاتا ہے اور اس کے بیہیویئر میں وہ سلجھاؤ اور وہ پختگی آ جاتی ہے۔ ایمان والے اور صبر اختیار کرنے والے اور عمل صالح کرنے والے ایسا چھچورا برتاؤ نہیں کرتے۔ حضرات، یہ وہ چیزیں تھیں، یعنی دولت اور دولت کے نتیجے میں طغیانی اور سرکشی، جسے سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے۔ ایکشن پلان کیا ہے ہمارے لیے؟ ایکشن پلان یہ ہے، نمبر 1، انٹراسپیکٹ، if I am wealthy, greedy, stingy and rebellious، غور کیجئے، جائزہ لیجئے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ مال و دولت کے نتیجے میں حریص ہو گیا ہوں، میں بخیل ہو گیا ہوں، میں طاغی اور باغی ہو گیا ہوں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ جذبہ ذرا برابر بھی دلوں میں گھر کر لے
تو جلد از جلد اس سے متنبع ہونے اور اسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کریٹ اسٹیبل کیریکٹر، طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر، کردار کے اندر اسٹیبلٹی پیدا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعمت ملے تو ایک برتاؤ، تکلیف آئے تو ایک برتاؤ، اچھے دن ہوں تو معاملہ دوسرا ہو، اور غربت کے دن، پریشانی کے دن ہو تو اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرنے لگیں۔ یہ جو بیہیویئر میں ڈویلٹی ہے، یہ جو دوئی ہے، دو رنگی ہے، مزاج کا دو رخاپن ہے، اسے دور کر کے ایک رخا بننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ نمازوں پر مداومت کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز انسان کو خدا سے جوڑتی ہے، انسان کے کریکٹر کو بناتی ہے، انسان کے اندر کو پختہ بناتی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں، اچھے دنوں میں آدمی خدا کا شکر اختیار کرے، اور کبھی اس پر تنگ دن آئے، مشکلات کے دن آنے لگے، تب صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ پہلا مضمون رہا۔ اب آتے ہیں مضمون نمبر 2، سبق نمبر 2۔ آج کا لیسن لیتے ہیں، رمضان کا لیسن نمبر 24، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ سورہ یوسف کی شروعات میں آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے ابا، میں نے دیکھا، کیا دیکھ رہا ہوں کہ 11 تارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا کہ اے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا نبوت کے لیے، اور اس ڈیوائن مشن کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ علم دے گا، بالخصوص خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے گا، اور آل یعقوب پر جس طرح سے اس نے نعمتیں دی تھیں، اسی طرح سے تم پر بھی اس کا اتمام ہوگا۔ یعقوب، ابراہیم اور اسحاق، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی تھیں، یعنی نبوت دی تھی۔ ان ربک علیم حکیم۔ خواتین و حضرات، اس میں یہ خواب کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن میں خواب کی کیا حقیقت ہے، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ مختلف انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی، جیسا کہ سلائیڈ میں ہم نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صلاحیت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو میٹلرجی کا علم دیا، وہ لوہا کو پگھلاتے تھے فرنسس میں اور اس سے زرہ بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سی پورٹ بنانے کا فن دیا تھا، اور ایسٹرلی ونڈز، ویسٹرلی ونڈز، ہوائیں جیسی چلتی تھیں اس رخ کے مطابق آپ پورٹ بناتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈریمز کے انٹرپریٹیشن کی صلاحیت دی تھی۔ مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ یہاں تو خواب دکھایا اور آگے خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ڈریمز کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈریم کا ذکر ہے، جس میں ان کو بتایا گیا کہ وہ اپنے فرزند ارجمند کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ عمرہ کے لیے احرام باندھ کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا خواب جو 11 تارے، سورج اور چاند والا ہے، یا بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کا تذکرہ ہے، یا آپ کے جیل کے ساتھیوں نے جو خواب دیکھا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ جو مختلف خوابوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ بعض خواب وہ ہیں جس میں ایکشن دکھایا گیا ہے، آؤٹ کم نہیں دکھایا گیا۔ بعض خواب وہ ہیں جس میں ایکشن نہیں دکھایا گیا، آؤٹ کم دکھایا گیا۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں احرام باندھ کر، یہ ایکشن ہے۔ اس کا آؤٹ کم کیا ہے یہ نہیں معلوم تھا۔ وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ حدیبیہ کے مقام پر صلح ہونے والی ہے، جنگ بندی ہونے والی ہے، امن و امان کی فضا جب جزیرۃ العرب میں قائم ہو جائے گی تب اسلام کے پھیلنے کے مواقع تیز تر ہو جائیں گے۔ یہ آؤٹ کم ہے، آپ کو صرف ایکشن دکھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایکشن دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا آؤٹ کم نہیں دکھایا گیا۔ آؤٹ کم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا جائے،
کعبۃ اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے گی کہ تا قیامت قربانی کی سنت کو زندہ و پائندہ کر دے گا۔ یہ آؤٹ کم حضرت ابراہیم کو نہیں معلوم تھا، ایکشن دکھایا گیا اور آپ نے ایکشن پر عمل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایکشن نہیں دکھایا گیا کہ کس راستے سے چل کر، کن خاردار وادیوں سے چل کر وہ تخت و تاج تک پہنچیں گے، وہ بادشاہ بنیں گے، وہ بہت اونچا مقام پائیں گے۔ یہ انہیں نہیں معلوم تھا، راستہ نہیں معلوم تھا، لیکن انجام، آؤٹ کم باپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا، تمہیں نبوت سے سرفراز کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور یہی خوابوں کی تعبیر کے علم کے نتیجے میں وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ آؤٹ کم دکھایا گیا، ایکشن نہیں دکھایا گیا۔ خوابوں کے سلسلے میں قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان خواب دیکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں 97% تک لوگوں نے بتایا ہے کہ خواب یاد نہیں رہتے، 3% خواب یاد رہ جاتے ہیں۔ باقی انسان خواب جو دیکھتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ جو خواب دیکھتا ہے اس میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں مسلمان معبرین نے۔ ایک خواب وہ ہے جسے ہم مبشرات کہتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے جس میں بشارت ہوتی ہے۔ ایک خواب کی قسم وہ ہے جسے منذرات کہتے ہیں، ڈراؤنی خواب ہوتے ہیں، شیطان اس میں ڈراوا دیتا ہے، کوئی ان پلیزنٹ ایونٹ، انسیڈنٹ، واقعہ دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ذہن میں جو خیالات اٹھتے رہتے ہیں، دن بھر جن کاموں میں ہم مصروف رہتے ہیں اسی کا عکس، وہی معکوس ہوتے رہتے ہیں، یعنی مبشرات، منذرات اور معکوسات، اسی کا ریپلیکا ہوتا ہے، اسی کا امیج ہوتا ہے جس میں ہم انوالو ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں، بڑی بڑی قسمیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں مبشرات اور منذرات کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت بیان ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان بھی کیا عجیب چیز ہے، خواب دیکھتا ہے اور بہت سے خوابوں کی تعبیر صحیح ثابت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ بے معنی ہوتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ زمر سے آیت نمبر 42 کی تلاوت کی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، رات میں جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور اپنے پاس اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا کہ جس کی چاہے زندگی ہے تو اسے روح واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی زندگی ختم اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روح ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرتی ہے، آسمانوں میں گھومتی ہے، اور اس کی جو ملاقات ملائے اعلیٰ سے، اچھی چیزوں سے ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو اچھے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ جب روح واپس بدن کی طرف لوٹتی ہے، ایسے میں اس کی ملاقات جو لوئر لیولز آف اسکائز ہیں، جو نیچے کے آسمان کی طرف اس کی روح آتی ہے اور شیاطین سے اس کی روح کی ملاقات ہوتی ہے، تو شیاطین کا کام ہے ڈرانا، شیاطین کا کام ہے خوف دلانا، تو وہ خوفناک چیزیں ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور خواب میں وہ بری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ ایک اوپینین ہے، آپ مانیں نہ مانیں، لیکن اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ برے خواب بھی نظر آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ خواب ڈراوے کے خواب ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی خواب اس طرح سے دیکھے، اچھا خواب دیکھے تو وہ اٹھے، 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرے اور خدا سے دعا کرے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کی اچھی تعبیر میرے لیے ظاہر فرما۔ لیکن اگر کسی نے برا خواب دیکھا ہے تو حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ آدمی اٹھے اور لیفٹ کی طرف پلٹے اور 3 مرتبہ تھوکے، اور اس کے بعد یہ کہ استغفار کرے۔ پھر یہ تاکید کی گئی کہ ہر کس و ناکس کو اپنا خواب بیان نہ کریں، اس لیے کہ جب آدمی خواب کی غلط تعبیر بیان کرتا ہے تو وہ تعبیر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر کے لیے یا تو خود آپ انٹرپریٹ کیجئے، آپ اپنے کانٹیکسٹ سے واقف ہوتے ہیں، آپ بہتر اس کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں، یا یہ کہ کسی اچھے آدمی سے، دیندار آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھیں، وہ بتائے گا۔ اور خواب دن کے موقع پر پوچھیں، شام کے موقع پر یا سورج کے زوال کے بعد نہ پوچھیں، اور اگر ہو سکے
برا خواب دیکھنے پر انسان کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آنے والی کوئی مصیبت ہو تو اس کا تدارک ہو سکے۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے، آپ کو اب تک ہم نے پازیٹیو ایکشن پلان دیا تھا پورے رمضان میں۔ نیگیٹو ایکشن پلان یہ ہے کہ جب خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو تو خواب کی تعبیر بیان نہ کیجیے۔ ڈونٹ انٹرپریٹ وین یو ڈونٹ نو۔ کوئی خواب آپ کے سامنے بیان کرے تو خاموش رہیے، تعبیر آپ جانتے ہوں تو بیان کیجیے، ورنہ کہیے کہ کسی اور آدمی سے پوچھ لیں، وہ بہتر تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے ان دونوں اسباق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دنیا، اسے اتنا ہی برتیں جتنا کہ آخرت میں وہ ہمارے لیے مفید ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے خواب ہمیں دکھائے، برے خواب سے حفاظت فرمائے، اور خوابوں کی اچھی تعبیر بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔